اسلام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے۔ انہیں اس سے مطلب نہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچے، رسول اللہ کی ذات کے اوپر حملہ ہو، مسلمان قتل ہو جائیں، کوئی مطلب انہیں نہیں ہے۔ جو اسلام کے نام پہ کھا رہے ہیں سعودیہ کے حکمران، اگر حکومت خود بدلہ لے تو ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عدالتیں خود انصاف کریں، کسی کو باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو سڑکوں پر آئے ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ بھائی ہمارا حق تھا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ سڑکوں پر ہوتے، لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہم تمہیں خراج تحسین پیش کرتے۔ ادھر اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کی ہے اس نے، وہ دیکھو جہاں بات کرتا ہے رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو سیرت نبی کی بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح اٹھا کے چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مدینہ شریف کے اندر ننگے پاؤں اور بغیر جوتیوں کے چلتا ہے۔ حکمران کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا ذاتی عمل اچھا ہے، حکمران کا مطلب ہے کہ وہ حکومت اچھی کرے۔ ہم نے پہلی آیت کریمہ پڑھی جس سے پتہ چلا اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں، اور اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی وہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مغضوب لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ حزب الشیطان ہے، شیطانی لشکر ہے، شیطان کی جماعت ہے۔ اور پھر آگے تیسری آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمام معاش اور تمام قسم کے یہ وسائل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ساری آیت کریمہ بیان کرنے کے بعد، اور آپ نے سن لیا، یہ آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ پورا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، ایک شخص کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو حضور کا فرمان ہے کہ اس کو قتل کرو، حضور کا فرمان ہے، اہل ایمان کا دین ہے۔ یہ دہشت گردی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی اور جرم کے ساتھ، کوئی قتل و غارت گری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے، اسلام کا ایک بنیادی معاملہ ہے۔ اسلام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے، اور اسی کے لیے رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جو گستاخی کرے اس کی سزا اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت خود کرے، اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر جس کے حد چڑھے وہ اس کو ختم کرے۔ اب یہ معاملہ ہے، یہ تو تھا انفرادی معاملہ کہ کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے، گستاخی ثابت بھی ہو جائے، خود فیصلہ نہیں کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، میں سمجھتا ہوں گستاخ ہے، خود فیصلہ نہیں کرنا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر گستاخی ثابت ہو جائے، علماء بیان کر دیں کہ ہاں اس کا معاملہ جو ہے گستاخوں والا ہے، پھر الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک، پورا ملک مل کر آپ کے نبی کی گستاخی کرے، بتائیے تھوڑی بات ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور آپ کی شان کے خلاف گستاخی کرنے والا فرانس ملک، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہوتا تھا بھی ڈنمارک کا ایک بندہ ہے اس نے گستاخی کی، فلانے علاقے کا ایک بندہ ہے اس نے گستاخی کی، لیکن ایک ملک سرکاری سطح کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ اس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں سارے، اگر ان کے حکمرانوں کے اندر غیرت ہوتی، یہ تو ثابت ہو گیا کہ ان میں غیرت نہیں ہے، ثابت ہو گیا، اس معاملے کے بعد ثابت ہو گیا کہ ان کو صرف اپنی مال و دولت سے ہے، اپنے محلات سے ہے، اپنی حکومت سے مطلب ہے، انہیں اس سے مطلب نہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچے، رسول اللہ کی ذات کے اوپر حملہ ہو، مسلمان قتل ہو جائیں، کوئی مطلب انہیں نہیں ہے۔ ورنہ جو سب سے بڑا مرکز ہے جو اسلام کے نام پہ کھا رہے ہیں سعودیہ کے حکمران، رسول اللہ کے شہر کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو سب کچھ مل رہا ہے، ان کو جو عزتیں مل رہی ہیں اس لیے مل رہی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے اور روضہ مبارک اور بیت اللہ کی خدمت کا نام لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو سارے مسلمان عزت بھی دیتے ہیں، ان کا پیسہ بھی وہیں سے وہ مل رہا ہے، اور اس کے باوجود جب اسلام پر بات آئے تو ان کے کوئی غیرت نہیں جاگتی۔ ہاں ان کی حکومت کی بات آئے تو پھر وہ حملے بھی کرتے ہیں، جن کو سیاست سے تعلق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کہاں کہاں حملے کر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ کسی حکمران میں غیرت اگر جاگی ہوتی تو مجھے بتائیے کہ عوام کو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حکومت خود بدلہ لے تو ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عدالتیں خود انصاف کریں، کسی کو باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ کھٹکھٹا کر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اوپر والے خاموش رہیں تو کیا ہم بھی بغیرت بن کے بیٹھ جائیں؟ بھائی ٹھیک ہے جی، اب ہمارا تو کام نہیں، حکومت کا کام ہے کہ حکومت نے آواز اٹھانی تھی اس نے اٹھائی نہیں تو لہٰذا بیٹھ جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی امن کی بات کرتا ہے کہ خاموش بیٹھ جاؤ، بالفرض خدا نہ خواستہ، میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں،
اللہ کسی کے ساتھ برا نہ کرے، لیکن اگر انہی کے گھرانے میں کسی بچے کے ساتھ ظلم ہو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسے کہوں تم گھر میں بیٹھے رہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ علاقوں کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، جب ظلم کے واقعات ہوتے ہیں پورا علاقہ روڈ پر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ جی پولیس والوں کو ہم نے درخواست دی، وہ نہیں سن رہے، عدالتوں میں گئے، وہ نہیں سن رہے، ہم کہاں جائیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ وہ باہر نکلتے ہیں اور سارے کہتے ہیں بیچارے کہاں جائیں جی، مظلوم ہے، باہر نکلے، لوگ کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب تمہارے اوپر آتی ہے تو تم کہتے ہو باہر نکلیں گے، اپنا حق لیں گے، ہمارے بچے کی عزت کا مسئلہ ہے، ہماری بچی کی عزت کا مسئلہ ہے، ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اور جب رسول اللہ کی عزت کی بات آتی ہے سارے کہتے ہیں دیکھو جی سڑکیں بند ہیں، دیکھو جی کیسا معاملہ ہے، سب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور جی اسکول میں بچہ نہیں گیا، 2 سال تک آپ کے بچے اسکول نہیں گئے، فیسیں بھرتے رہے، کورونا نے آپ کو سارا بتا دیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے سڑکیں بند، کاروبار بند، کسی کی زبان نہیں ہلتی تھی، حکومت نے سب کو دبا کے رکھا، اور یہاں پر رسول اللہ کی عزت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ناموس رسالت کی بات ہو تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی جب بےغیرتی حکومت نے کی تو جو سڑکوں پر آئے ان کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ بھائی ہمارا حق تھا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ سڑکوں پر ہوتے، لیکن ہم اپنی کمزوری، کوتاہی، غلطی، گناہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں، لیکن یہاں پر بیٹھ کر ہم تمہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم حق پر ہو، تم نکلے ہو، رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے ہو، اور ہم تمہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ اسلامی ریاست، بہت سارے مفتیان کرام بھی متاثر ہوتے تھے کہ یار یہ بات عمران خان جتنی بات بھی کرو یار بندہ صحیح ہے، ادھر اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کی ہے اس نے، وہ دیکھو جہاں بات کرتا ہے رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو سیرت نبی کی بات کرتا ہے، جب بات کرتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح اٹھا کے چلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مدینہ شریف کے اندر ننگے پاؤں اور بغیر جوتیوں کے چلتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ اگر آپ یہ ساری رات عبادت کرے، تہجد پڑھے، اپنے لیے پڑھے گا، یہ جواب دے کہ اس نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ حکمران کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا ذاتی عمل اچھا ہے، حکمران کا مطلب ہے کہ وہ حکومت اچھی کرے۔ تہجد گزاری حکمران کی بات نہیں ہے۔ تو اگر اس نے سب کے سامنے رسول اللہ کی عزت کی بات کی تو مجھے بتائیں تو بات تو منافقین کر رہے ہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ سورہ منافقین کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے نبی، منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی زبان سے کہنا ہوتا تو منافق خود رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہہ رہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، زبان سے سب کے سامنے کہتے ہیں مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اسی کے آگے فرمایا اے نبی، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں منافق جھوٹے ہیں جو منہ سے کہہ رہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اللہ نے کیوں کہا کہ جھوٹے ہیں؟ کہ ان کے زبان سے اللہ قبول نہیں فرماتا، عمل دیکھتا ہے۔ منافقوں عمل نہیں تھا ایمان والا،